آج سے 70 سال پہلے کچھ عرب شیپرز فلسطین کے صحرا میں گھوم رہے تھے۔ انہیں دور سے غار نظر آیا تو وہ لوگ آرام کرنے کے لیے اس غار میں چلے گئے۔ وہاں ان کو کچھ مرتبان نظر آئے۔ جب ان لوگوں نے مرتبان کھولے تو اس میں کچھ پرانے پیپرز ملے جو ان لوگوں کسی کام کے نہیں تھے۔ انہوں نے بازار جا کر وہ بیچ دیے۔ وہاں سے یہ سکرولز پہنچتے پہنچتے امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگ گئے۔ جب اس نے ان پیپرز پر تحقیق کی تو تب اس کو پتہ لگا یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب انداز میں لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کی تورات سے بالکل مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو 1800 سال پرانے تورات کے نسخوں سے کمپیئر کیا تو حیران رہ گیا کہ ان دونوں کا اسٹائل اور لکھائی ایک جیسی تھی۔ اور جب یہ پتہ چلایا گیا کہ یہ کتنا عرصہ پرانا نسخہ ہے تو پتہ چلا یہ تقریباً 2200 سال پرانا نسخہ ہے۔ اس کا مطلب تورات کے یہ نسخے جو فلسطین کی ایک غار میں ایک عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات کے نسخے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے کے تھے۔ یہ کوئی کمپلیٹ تورات تو نہیں تھی، لیکن تورات کے بہت سارے حصے اس میں موجود تھے۔ اس پیپر کے شروع میں یہودیوں کے پیغمبر عیسیٰ کا ذکر ہے، جنہیں مسلمان اور کرسچن ایک سچا نبی مانتے ہیں، اور اس پیغمبر عیسیٰ نے فیوچر کی کچھ پیشن گوئیاں کی تھی کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ فرسٹ پیشن گوئی یہ تھی کہ بخت نصر جو بیبلون کا بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کی تباہی پھیر دی تھی، اس پیشن گوئی میں یہ لکھا ہے کہ بخت نصر ابھی تو ہم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک طاقتور بادشاہ ہمیں واپس اپنی زمینوں میں آباد کر دے گا۔ اور یہ پیشن گوئی سائرس دی گریٹ کی شکل میں پوری ہو چکی ہے، جو ایران کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے آج کل کہ کچھ لوگ اور اسلامی اسکالر ذوالقرنین کہتے ہیں، جو پرشیا کا انتہائی طاقتور بادشاہ تھا۔ اس تورات کی دوسری پیشن گوئی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آ کر بس گئے تھے، جو کہ عیسیٰ 42 میں کچھ اس طرح لکھا ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں پھونکوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جب تک وہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ کوئی اسے کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ اب یہ کیدار کون ہے؟ کیدار اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور کیدار کی اولاد نے عرب میں ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کی نسل میں سے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی پوجا عرب میں کی جاتی تھی۔ نبی عیسیٰ کی دوسری پیشن گوئی بھی یہی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے، اور یہ سیلا لفظ آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ سیلا مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے جو مسجد نبوی سے نزدیک ترین مقام ہے۔ تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشیاں مناؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو دنیا میں انصاف کا بول بالا کرے گا۔ یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہودیوں کو پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے، اور ہجرت کرنے والے یہودیوں کی خواہش تھی کہ ہماری کسی طرح اس پیغمبر سے ملاقات ہو جائے۔ ایک دفعہ تو یہودیوں اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور مدینہ سے قریب ترین شہر خیبر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کی تجارت کے طریقوں سے بہت زیادہ امپریس تھے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی اور عربوں کی لڑائی شروع ہو گئی، اور یہودی عربوں کو بولتے آج جو تم نے کرنا ہے کر لو، جب ہمارا پیغمبر آئے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ ان کی اس بات سے ڈرتے تھے کہیں ان کے پیغمبر واقعی نہ آ جائیں اور ہمیں ختم نہ کر دیں۔ مدینہ کے لوگوں کو پیڑھی در پیڑھی یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی عرصے میں مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جن کا نام موسب بن عمیر تھا۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی نہیں مانتا۔ یہ بات سن کر مدینہ کے یہودی حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، اور مدینہ کے عربوں نے جب یہ سنا کہ عربی بولنے والا پیغمبر آیا ہے تو سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب پتہ لگا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے اس بات کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور تورات میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے وہ انہی مسلمان ہونے والے یہودیوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔
اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک پادری نے مدینہ بھیجا تھا کہ مدینہ جاؤ، وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور یہودیوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی۔ لیکن خیبر کی فتح کے بعد ان کی طاقت کمزور ہو گئی اور وہ ختم ہو گئے، اور ہزاروں سالوں میں جو انہوں نے مال جمع کیا تھا وہ سب مسلمانوں کے پاس آ گیا۔